الحمد للہ وکفیٰ السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ و اصحابہ الاتقیاء۔ قابل احترام خواتین و حضرات، آج رمضان المبارک کی 29ویں رات ہے اور یہ آخری طاق رات ہے۔ میں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں نماز کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ عام طور پر رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد ہم نمازوں کے حوالے سے کچھ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بعض میرے مسلمان بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس ماہ مقدس کے بعد نمازوں کو خیر باد کہہ دیتے ہیں۔ ویسے بھی عمومی طور پر نماز پنجگانہ کی طرف اور باجماعت نماز کی ادائیگی کی طرف ہماری وہ توجہ نہیں رہتی کہ جو رمضان کے مبارک اور مقدس مہینے میں ہوتی ہے، کہ نمازیں تو سارا سال ایک بندہ مومن پر فرض ہیں، اور چاہیے کہ ان نمازوں کو پورے ذوق اور شوق کے ساتھ ادا کیا جائے، لیکن چونکہ کسی حد تک نمازوں کے معاملے میں ہم سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمارے ذہن میں یہ بات مستحضر رہنی چاہیے کہ نماز از بس ضروری ہے، از حد ضروری ہے۔ ارکان اسلام میں سے نماز سب سے پہلے امت مسلمہ پر فرض کی گئی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، اور جس نے اس کو گرا دیا اس نے دین کو مسمار کر دیا۔ اس حدیث پاک سے آپ اندازہ لگائیے کہ نماز کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اس بات کا تصور بھی محال ہے کہ وہ نماز کو ترک کرنے کا مرتکب ہو۔ ایک مومن مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرے۔ ایک شخص جو اسلام قبول کرے تو اس کے دعوی ایمان کا اسی وقت پتہ چل جاتا ہے جب نماز کا وقت داخل ہو، اور وہ نماز کے لیے اٹھے تو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے ایمان کے لحاظ سے سچا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اسلامی لشکر کسی بستی پر گزرے اور پتہ نہ ہو کہ یہ بستی مسلمانوں کی ہے یا کافروں کی ہے، تو اس بستی میں اذان دو۔ اگر اذان کا جواب ملے تو سمجھ لو کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کا ساتھ سلوک کرو کہ نماز ایک مسلمان کی علامت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے حوالے سے اتنی تاکید فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا یہ وتیرہ بن چکا تھا کہ اگر کوئی شخص باجماعت نماز میں کسی وجہ سے حاضر نہ ہو سکتا، چند نمازیں اس کی گزر جاتی، وہ مسجد میں نہ آتا، تو اس کی تیمارداری کرنے کے لیے اس کے گھر چلے جاتے۔ انہیں اس بات کا یقین ہوتا کہ ہمارا وہ بھائی یقیناً بیمار ہوگا یا اسے کوئی عذر لاحق ہوگا،
اور اگر اس شخص کو کوئی عذر نہ ہوتا، بغیر کسی وجہ کے وہ نماز جماعت میں شامل نہ ہوتا، تو صحابہ اکرام یقین کر لیتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ قرآن کریم کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو یہ بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ نماز ترک کرنا تو دور کی بات، نماز کے اہتمام میں سستی کرنا بھی ایک منافق کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب یہ منافق نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی سے، کاہلی سے، بے دلی سے اٹھتے ہیں۔ جہاں تک ایک مومن مسلمان کا تعلق ہے، نماز کی ادائیگی اس کے کردار کا لازمی جز ہے۔ ہمیشہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا ایک مسلمان کا شیوا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، کہ میرے مومن بندے، میرے حق شناس بندے نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، نمازوں کا التزام کرتے ہیں۔ اس معاشرے کے اندر نماز کے چھوڑنے کا تصور کیسے ہو سکتا ہے کہ جس میں یہ بات تکرار کے ساتھ سمجھائی جا رہی ہو اور قرآن و سنت کے ذریعے بار بار بتلائی جا رہی ہو کہ نماز ایک ایسا فرض ہے جو کسی حالت میں بھی ساقط نہیں ہوتا۔ اگر بندے کو گھر کا آرام میسر نہیں ہے، وہ حالت سفر میں ہے، تو تب بھی نماز پڑھنی ہوگی، البتہ قصر نماز ہوگی، سوائے بے ہوشی کے اور جنون کے کسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اگر بندہ بیمار ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھ دے، اگر اشارے سے نہیں پڑھ سکتا تو پلکوں کی حرکت سے پڑھ لے، حتیٰ کہ حالت جنگ کے اندر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اگر جان کے لالے پڑے ہوں، تیروں تلواروں کی بارش ہو رہی ہو، دشمن کی طرف سے مسلسل فائرنگ اور گولہ باری ہو رہی ہو، اور کسی طرح سے بھی نماز پڑھنا ممکن نہ ہو، تو پھر قضا نماز پڑھنی ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں تھے، کافروں نے اس طرح شدید حملہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 نمازیں قضا ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ آپ رحمت للعالمین تھے، آپ نے طائف میں پتھر کھا کر بھی بد دعا نہیں دی تھی، لیکن اس موقع پر آپ نے کفار کے لیے بد دعا کی کہ اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ ان کی وجہ سے ہماری 2 نمازیں رہ گئیں، ہمیں قضا نمازیں پڑھنا پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے حوالے سے اتنے حساس تھے کہ آپ کی مبارک زندگی کے جو آخری لمحات تھے، جن میں آپ کے جسم اطہر پر کمزوری اور نقاہت کا اتنا غلبہ ہو چکا تھا کہ آپ کی آواز کے اندر بھی توانائی نہیں تھی، طاقت نہیں تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھے، آپ کے لبوں پہ جنبش دیکھی، تو اپنا کان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کے قریب کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آواز سنائی دی، آپ فرما رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کی پابندی کرنا، نماز کا خیال رکھنا اور اپنے لونڈیوں، غلاموں، اپنے زیر دستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں
کہ نماز کے حوالے سے ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر حساس تھے کہ وقت آخر بھی اپنی حیات طیبہ کے آخری لمحات کے اندر بھی آپ اپنی امت کو نماز کی تاکید فرما رہے تھے. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مسلمان حالت صحت کے اندر اعضاء کی سلامتی کے ساتھ بغیر کسی عذر کے نماز چھوڑ دے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اور صحابہ اکرام کے دور میں منافقوں کو بھی نہ چاہتے ہوئے نماز پڑھنا پڑتی تھی. اس کا سبب یہ تھا کہ وہ جانتے تھے اگر انہوں نے نماز نہ پڑھی، مسجد میں آ کر جماعت کے اندر شامل نہ ہوئے تو مسلمان انہیں منافق سمجھیں گے اور انہیں اپنی صفوں میں شمار نہیں کریں گے. صحابہ کرام تو اس حد تک محتاط تھے، نماز کے حوالے سے اس قدر زیرک تھے کہ اگر کوئی شخص جماعت کے بعد آتا تو صحابہ کرام کو یہ شبہ ہونے لگتا کہ کہیں یہ منافق تو نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی اور کو حکم دوں کہ میری جگہ پہ نماز پڑھائے اور بستی میں جا کر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں کہ جو نماز باجماعت میں شامل ہونے کے لیے مسجد میں نہیں آتے. اور فرمایا اگر بچوں اور بوڑھوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ایسا کر گزرتا. میرے بھائیوں اور بہنوں، ذرا غور کیجئے کہ ہمارے وہ پیارے پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شفاعت کی امید پر ہم جیتے ہیں اور جن کے بارے میں ہمارا یہ تصور ہے کہ آپ روز قیامت رب کی بارگاہ سے ہمیں بخشوائیں گے، کیا وہ پیغمبر کہ جو دنیا میں بے نمازوں کے گھروں کو جلانے کی بات کرتے ہیں، روز محشر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے؟ قرآن کریم کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے کوئی 2-4 مرتبہ نہیں، 8-10 مرتبہ نہیں، بلکہ 20 مرتبہ اقیم الصلاۃ کی صدائیں بلند ہوتی سنائی دیتی ہیں. اللہ رب العزت ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، ہمارے حاکم ہیں، ہمارے معبود ہیں. اگر وہ پروردگار ایک دفعہ بھی ہمیں کسی کام کا حکم دے تو اس کا ماننا ہم پہ لازم ہے، بندہ ہونے کی حیثیت سے اس کا بجا لانا ہم پہ فرض ہے. لیکن اگر اللہ رب العزت درجنوں مرتبہ، 20 مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ ایک بات کا حکم دے اور کوئی مسلمان مومن کہلوا کر اس حکم کو نہ مانے اور اس پہ لبیک نہ کہے تو میں یہ عرض کرنے میں حق بجانب ہوں کہ اسے اپنے دعوی ایمان پر نظر ثانی کرنا ہوگی. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کا ارتکاب کیا. اور ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ نماز کتنا قیمتی تحفہ ہے. شب معراج اللہ رب العزت کی طرف سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا تحفہ لے کر آئے اور اپنی زندگی کے، اپنی حیات مبارکہ کے آخری لمحات کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نماز کی تاکید فرما رہے تھے. جہاں تک مسلمان معاشرے کا تعلق ہے، قرآن و سنت کے دلائل واضحہ کی بنا پر نماز کے حوالے سے اس قدر تاکید اور اصرار کی وجہ سے مسلمان معاشرے کے اندر اس بات کا رواج نہیں تھا کہ نماز کو ترک کیا جائے.
جب تک سامراج اور استعمار کا منحوس سایہ مسلمان معاشرے پر نہیں پڑا تھا، تب تک مسلمانوں کے اندر ہر عیب تلاش کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ برائی مسلمانوں کے اندر ڈھونڈے بھی نہیں ملتی تھی کہ وہ نمازوں کے چھوڑنے کے مرتکب ہوں، ترک نماز کے مرتکب ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدہ، جان بوجھ کر فرض نماز کبھی ترک نہ کرنا۔ فمن ترکھا متعمدا فقد برئت منہ ذمۃ اللہ، کہ جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کا ذمہ اس سے ساقط ہو جاتا ہے۔ میں اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اس کے الوداعی لمحات ہیں، یہ روزے اپنی تکمیل کو پہنچ رہے ہیں، لیکن نمازیں یہ تو سارا سال اگلا رمضان آنے تک بھی باقی رہیں گی۔ یہ دن میں 5 مرتبہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جو پکارا جاتا ہے اذان کے ذریعے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے ذریعے جو ہمیں دعوت دی جاتی ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کو سنجیدگی کے ساتھ لیں اور ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ بات اپنے آپ سے طے کر لیں، اپنے رب سے اس بات کا وعدہ کر لیں کہ رمضان المبارک میں نمازوں کی پابندی کرتے رہے، ذوق شوق محبت سے پڑھتے رہے، انشاءاللہ العزیز اگلا رمضان آنے تک بھی اسی طرح نماز کی پابندی کریں گے، نماز کا التزام کریں گے اور پوری توجہ اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کا اہتمام کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔